بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عید کا لفظ عود سے بنا ہے، جس کا معنی ہے لوٹنا۔ عید ہر سال لوٹتی ہے اور اس کے لوٹ کے آنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ فطر کا معنی ہے روزہ توڑنا یا ختم کرنا۔ عید الفطر کے روز روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتا ہے، لہٰذا اس دن کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ مدینہ سے پہلے یثرب کے لوگ 2 عیدیں مناتے تھے، ان میں لغو لعب میں مشغول ہوتے اور راہردی کے مرتکب ہوتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی 2 غلط رسوم پر مشتمل عیدوں کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے اور ان دونوں عیدوں میں شرع کی حدود میں رہ کر خوشی منانے اور اچھا لباس پہننے اور بے راہ روی کی جگہ عبادت، صدقہ اور قربانی کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتوں 10، 9، 8 ذوالحجہ کی راتیں، عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات شب برات کو شب بیداری کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حوالہ ترغیب مندرمی جلد نمبر 1۔ ایک حدیث میں فرمایا، فرشتے عید الفطر کی رات کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام و اکرام کی رات رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا فرض ادا کیا، پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے چلاتے ہوئے نکل آئے ہیں۔ مجھے میری عزت و جلال، میرے کرم اور میرے بلند مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے، بندو، تم گھر کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورت ہیں۔ نمبر 1، جو مانگا وہی مل جائے۔ نمبر 2، اس کی جگہ کچھ اور مل جائے۔ نمبر 3، روز قیامت ثواب مل جائے۔ لہٰذا دعا ضائع نہیں جاتی، کم از کم ثواب ضرور ملتا ہے۔ صدقہ الفطر۔ عید الفطر کے روز صبح صادق کے وقت ہر ایسے مسلمان پر جو آزاد ہو اور ضرورت اصلیہ یعنی مکان، سواری، بستر، برتن اور اوزار وغیرہ کے علاوہ نصاب مثلاً 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک بھی ہو، پھر فطرہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پیشگی رمضان مبارک میں ادا کرنا بھی سنت صحابہ سے ثابت ہے۔ اس صورت میں رمضان مبارک کی برکت سے ثواب 70 گنا زائد ملتا ہے۔ فطرہ کی مقدار 4 سیر اور 6.5 چھٹانک کھجور یا جو یا کشمش یا پھر اس کی قیمت ہے، اور یا 2 سیر اور 3.25 چھٹانک گندم یا اس کی قیمت ہے۔ صاحب نصاب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نابالغ بچوں کا فطرہ بھی ادا کریں۔ فطرہ کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، اس کا بہترین مصرف دینی مدارس کے طلبہ ہیں، نیز وہ لوگ ہیں جو عید الفطر کی تیاری مثلاً لباس، خوراک کے لیے ضرورت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، اور ان مساکین و غربا کو اس دن غنی کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کیا تاکہ روزہ لغو اور بےہودہ باتوں سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ اس نماز کا وقت سورج کے ایک نیزہ کے برابر بلند ہونے سے ظہور کبریٰ تک ہے۔ ظہور کبریٰ کا صبح صادق سے آفتاب تک کے کل وقت کا نصف پورا ہونے پر آغاز ہوتا ہے۔ نماز عید 2 رکعتیں واجب ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور دوسری رکعت میں قرأت سورت کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 بار زائد تکبیر مسنون ہے۔ نماز عید الفطر کے بعد خطبہ سنت ہے۔ نماز عید میں آتے اور جاتے ہوئے آہستہ تکبیریں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد اور راستہ تبدیل کرنا سنت ہے۔ نماز عید سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھانا سنت ہے۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو استعمال کرنا اور اچھا لباس پہننا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے اذان اور تکبیر سنت نہیں۔ عید الفطر کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر کے بعد مسلسل یا وقفہ کے ساتھ ماہ شوال کے 6 روزے رکھنا پوری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ 1 ماہ کے روزے رکھ کر عید منانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب چھٹی ہو گئی۔
جو چاہو سو کرتے رہو۔ بعض لوگ اس موقع پر آزاد ہونے کو عید منانا سمجھتے ہیں۔ بے شک عید کی خوشیاں منانا چاہیے، لیکن شریعت کی مقررہ کردہ حدود کے اندر رہ کر فحاشی، شراب اور جوا وغیرہ و قباحتیں تو پہلے ہی منع ہیں، خصوصاً اس مبارک مہینے میں اکٹھے کیے ہوئے ہوں۔ وہ یکسر ختم کر کے ان فضول کاموں کی نظر کر دینا دانشمندانہ فعل ہوتا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر معاشرے کے افراد کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے جو مالی لحاظ سے کمزور ہوں، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کے قابل ہو سکے۔ نماز عید پڑھنے سے پہلے بلکہ رمضان میں ہی فطرہ ادا کر دینے سے مستحقین بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو کر اسے یوم تشکر کے طور پر منا سکتے ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہے۔ عورتوں کا بے پردہ اور نیم عریہ لباس میں گھر سے باہر نکلنا ہمیشہ ممنوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے غیب کی خبر رکھنے والے، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی بڑی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈالے رہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ اور حدیث پاک میں ہے، جو عورت اپنے شوہر کے سوا کسی اور کو اپنا حسن دکھانے کے لیے سنگار کرے، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیاہ کر دے گا اور اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا۔ لیکن عید الفطر، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں اور روزہ عبادت رمضان انعام خاص حاصل کرنے کا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کھلی خلاف ورزی کرنا اور کفار کے طریقے کے مطابق راہ روی اختیار کرنا، گندی فلمیں اور ڈرامے دیکھنا اور لڑکیوں کا نیم عریاں لباس میں گلی کوچوں میں گھومنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، ناراض مسلمانوں میں مصالحت کرانے جیسے اچھے کاموں میں مشغول رہیں۔